السلام علیکم. ویلکم ٹو another episode, another part of روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 14 پارٹ 2. ملائکہ رفیع. ٹھیک ہے، ویسے کیا تم گزشتہ رات ٹھیک تھی؟ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس گاڑی نہیں تھی؟ میں اپنے ڈرائیور کو تمہیں گھر چھوڑنے کے لیے بھیج دیتا. کوئی بات نہیں، جتنا بہتر تم نے مجھے پچھلے حالات میں سلوک کیا اتنا ہی تمہاری بیوی ہم دونوں کے بارے میں غلط سمجھنے لگی. میرا نے نرم آواز میں کہا. میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شاندار زندگی خراب ہو. شہزام نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. میرا تم بھی خوش ہو سکتی ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مقدر میں نہیں ہیں، لیکن کوئی ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ اور تمہاری حفاظت کرتا ہے. کیا تم زارون کی بات کر رہے ہو؟ میرا نے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا. ہاں، دراصل وہ بہت پہلے تمہارے لیے دل ہار چکا ہے. تمہیں زارون کو کسی بہتر لڑکی کا ساتھ ملنا چاہیے، مجھ جیسی خراب عورت کا ساتھ نہیں. یہاں تک کہ ہمیں بس یہی رکنا چاہیے. تم اپنے کام جاری رکھو، میں آج رات ویلا میں تم سے ملوں گی. شہزام نے فون رکھ کر ایک آہ بھری. وہ امید کرتا تھا کہ میرا جلد اپنا ہمسفر تلاش کرے گی. اس طرح صبرین کو بھی تسلی ہو جائے گی، وہ خود کو کم مجرم محسوس کرے گا. کارپوریشن CA دفتر میں کمپنی کی کارکردگی دیکھنے کے بعد صبرین نے نوٹ کیا کہ اس کی غیر موجودگی کے باوجود کمپنی کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی تھی. جنرل مینیجر ویلف مسکرا کر بولا. مسٹر شہزام واقعی آسٹریلیا کے سب سے امیر شخص ہونے کے لائق ہیں. کاروباری دنیا میں ان کی غیر معمولی صلاحیت کی بدولت وہ CA کے معاملات میں کم وقت صرف کرتے ہوئے صرف چند اہم اقدامات دے کر کمپنی کے لیے زبردست آمدنی حاصل کر چکے ہیں. کمپنی کے پراپرٹیز تقریباً بک چکی ہے. صبرین کے چہرے پر حسد کی ایک جھلک نمودار ہوئی. وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ دوسروں سے کہیں زیادہ صلاحیت بھی تھا. یہ کتنا غیر منصفانہ تھا. اس سے صبرین جو کمپنی کے ڈائریکٹر تھی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اب ضرورت نہیں رہی. ویسے ہماری کمپنی کو کینبرا میں 6 ماہ سے ترقی کر رہی ہے. ساحلی علاقے کے پلاٹ کے علاوہ اور کوئی پروجیکٹ کیوں نہیں ہے؟ صبرین نے ناپسندیدگی سے پوچھا. جنرل مینیجر وولف مسکراہٹ کے ساتھ بولا. چیئرپرسن میم صبرین، آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ فرید لاشاری کی بھانجی اب لاشاری کارپوریشن کی ڈپٹی جنرل مینیجر بن چکی ہے. چونکہ لاشاری خاندان اور بٹ خاندان جلد شادی کے ذریعے ضم ہونے والے ہیں، فرید نے وہ بڑے پلاٹ حاصل کر لیے ہیں. صبرین نے اپنی بھویں اٹھائیں اور ہلکے سے میز پر ہتھوڑا مارا. کوئی جلدی نہیں ہے. وہ صرف یہ دیکھے گی کہ لاشاری خاندان اس وقت تک کتنی ہوشیاریاں دکھا سکتا ہے. جب تانیہ کے بارے میں یہ خبریں پھیلیں گی کہ وہ عظیم لاشاری کی بیٹی نہیں ہے، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. صبرین نے غصے سے کہا. شہزام کا دماغ سٹک گیا. کیا میں نے کبھی تمہیں تکلیف پہنچائی؟ تمہاری ساری حرکتیں مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں. صبرین کا غصہ عروج پر تھا. تم میرا کوئی اتنی اہمیت دے رہے ہو کہ مجھے اپنے پیچھے نظر انداز کر دیا ہے. تم نے اس کے لیے شیرازی کارپوریشن کا سپورٹ کیا اور میں بس تمہاری آنکھوں میں غیر ضروری بیوی بن کر رہ گئی ہوں. شہزام کو احساس ہوا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے صبرین کو تکلیف دے رہا ہے. صبرین، مجھے تم سے محبت ہے. یہ سب بس میرا کے ساتھ کچھ علاج کی بات ہے. میں نے تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا. صبرین نے گہری سانس لی. تمہاری محبت تو میرا کے لیے ہے اور میں صرف تمہاری بیوی ہوں جو تمہاری پہلی محبت کے سامنے کھڑی ہے. شہزام کے دل میں کچھ رکا اور اس کا دل بوجھل ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ صبرین کا غصہ جائز ہے، لیکن وہ میرا کو کچھ سوچ کر ہی مدد کی پیشکش کر رہا تھا. صبرین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ کچھ بھی نہیں بدلے گا. تم اور بچے میری اولین ترجیح ہو. صبرین نے سرد آواز میں کہا. بس اب اس وعدے کو پورا کرو. وہ جانتی تھی کہ اب وہ کسی بھی صورت میں شہزام کو اس کی پرانی محبت کے راستے پر نہیں چلنے دے سکتی. اس کے بچے کی حفاظت سب سے پہلے تھی. غصے میں آ کر صبرین نے کہا. تم نے کاشان کو شیرازی کارپوریشن کا صدر کیوں بنا دیا؟ تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے بار میں ذلیل کیا تھا. وہ تمام برے کام کیے تھے جن کی وجہ سے ہیو نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی. لیکن تم پھر بھی میرا کی بات سن کر کاشان کی مدد کر رہے ہو، چاہے وہ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو. پہلے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم نے اس کے بارے
اس کے بارے میں نہیں سوچو گے؟ کیا تم نے وہ سب کچھ بھلا دیا؟ شہزام کا سر دکھنے لگا۔ میں نے شیرازی کارپوریشن کو خاص طور پر رانی کے ویسے نشانہ بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے تم ہمیشہ شیرازی کارپوریشن کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ اب جب میرا واپس آئی ہے تو تم نے اپنی تمام منصوبہ بندی روک دی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا نے تم سے درخواست کی ہوگی۔ جب اس نے تم سے درخواست کی تو تم نے اسے مان لیا، لیکن جب میں نے تم سے درخواست کی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر میں کون ہوں تمہاری بیوی؟ سبی، کیا ہم پھر سے اس پر جھگڑتے جا رہے ہیں؟ تم ہمیشہ مجھے مشتعل کیوں کرتے ہو؟ اگر تم شیرازی خاندان کے معاملات کو نظر انداز کر دیتے تو کیا ہوتا؟ صبرین نے فون کاٹ دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شہزام کے دل میں میرا کے مقابلے میں زیادہ اہم نہیں ہے۔ وہ اتنی دل شکستہ ہو گئی تھی، لیکن اب اسے اس کے لیے رونا نہیں آیا۔ وہ اس کے آنسو کے لائق نہیں تھا۔ دوپہر میں وہ اسپتال اپنے والد عظیم لاہوری کی حالت دیکھنے گئی۔ ڈاکٹر اینجلو نے اسے خوشخبری دی، آپ کے والد عنقریب ہوش میں آ جائیں گے۔ واقعی؟ صبرین خوشی سے کہنے لگی۔ یہ حالیہ دنوں کی سب سے اچھی خبر تھی۔ صبرین نے کبھی بھی عظیم کو اس لمحے سے زیادہ یاد نہیں کیا تھا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ ہوش میں آ جائے تاکہ کم از کم اسے کوئی خاندان کا فرد مل سکے جس پر وہ بھروسہ کر سکے۔ بابا، براہ کرم جلدی سے ہوش میں آ جائیے، میں تکلیف میں ہوں، آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ اس کے آنسو عظیم کے ہاتھ کی پشت پر گرے۔ اسے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ بعد میں وہ باسط کو دوسرے اسپتال کے وارڈ میں دیکھنے گئی۔ اس نے اندر قدم رکھا اور دیکھا کہ وہ مرد بستر کے نیچے بیڈ پین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انکل باسط، مجھے مدد کرنے دیں۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آئی اور مدد کی۔ میں رانیہ کی دوست ہوں۔ شکریہ۔ اس نے تھوڑی سی شرمندگی کے ساتھ بیڈ پین وصول کیا۔ چند لمحے بعد اس نے بیڈ پین کو ٹوائلٹ میں خالی کیا۔ انکل باسط، آپ اکیلے کیوں ہیں؟ آنٹی جویریہ اور کیئر ٹیکر کہاں ہیں؟ کیئر ٹیکر آج صبح فارغ نہیں تھا اور جویریہ اپنے سامان کو پیک کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے میلبورن کے کسی دوسرے اسپتال میں منتقل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ نہیں آئی اور میں اسے فون کر رہا ہوں لیکن اس کا فون بند آ رہا ہے۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے تلاش کرنے جاؤں، مگر میری حالت ایسی نہیں کہ میں جا سکوں۔ خوش قسمتی سے فریہ تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، اس لیے میں نے اسے جویریہ کی حالت چیک کرنے کے لیے بھیجا۔ صبرین کو عجیب احساس ہوا اور اسے اچانک رانی کی درخواست یاد آئی کہ وہ اپنے والدین کو جتنی جلدی ہو سکے کانبرا سے نکال لے۔ آپ کے بیٹے کا کیا؟ یا میرا؟ وہ کچھ عرصہ پہلے واپس آئی ہے۔ کیا وہ آپ کی دیکھ بھال کرنے نہیں آئی؟ میرا؟ باسط حیرت سے بولے، کیا وہ مر نہیں گئی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ وہ مر نہیں گئی، میں نے خود اس سے ملاقات کی تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ میرا کے پاس ہیرا کی تدفین میں شرکت کرنے کا وقت تھا، مگر اس نے اپنے والد کو جو چند دنوں سے اسپتال میں تھا دیکھنے کا وقت نہیں نکالا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا۔ اس نے کمزوری سے سر ہلایا اور ایک تلخ مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ چھوڑو، میں ان دونوں بچوں سے کچھ نہیں توقع کرتا۔ خوش قسمتی سے میں رانیہ اور جویریہ پر بھی اب بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن اب وہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں رانیہ سے اس دن دوپہر کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں کمپنی بیچ دینی چاہیے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ پولیس ہمارے گھر پہنچے۔ صبرین نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد پوچھا، کیا آپ کو پتا ہے کہ کاشان نے شیرازی کارپوریشن کا کنٹرول سنبھال لیا ہے؟ کاشان؟ اس کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ پھر اس نے سر ہلا کر کہا، وہ نااہل آدمی کارپوریشن نہیں چلا سکتا۔ میری زندگی کا سب سے بڑے پچھتاوا یہی ہے کہ میں نے اسے بیٹے کو پالا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی خرابیاں کی ہیں، پھر بھی اسے جیل کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اب جب وہ صدر بن گیا ہے تو وہ اور بھی بدتر ہو جائے گا۔ یہ بات صبرین کے لیے حیرت کا باعث بنی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ باسط اپنے بیٹے سے اتنا ناخوش ہوگا، مگر دوسرے الفاظ میں وہ صرف سچ کہہ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے ایک طویل آہ بھری اور ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ خیر، اب مجھے کاروبار کی کوئی پرواہ نہیں۔
اب جو کچھ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جویریہ کے ساتھ کامرا چھوڑ کر چلا جاؤں، پھر ہم پوری کوشش کریں گے کہ رانیہ کو جیل سے نکالیں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہیرا کو نقصان پہنچائے، وہ دونوں بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ صبرین نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کا میرا کے ساتھ بھی اچھا تعلق نہیں تھا؟ ورنہ وہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ ان کے چہرے پر رنگ تیزی سے بدلنے لگے۔ سوری، مجھے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، شاید وہ مجھ سے اس لیے ناراض ہے کہ میں نے دوبارہ شادی کر لی۔ انہوں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے پاس اور کیا آپشن تھا؟ اس وقت میں کام میں اتنا مصروف تھا اور میرا کی ماں میرے پیچھے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھ رہی تھی۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکا اور آخر کار طلاق لے لی۔ لیکن دونوں بچوں کی پرورش کے لیے میں نے کبھی اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں کچھ برا نہیں کہا۔ شاید انہیں یہی لگا کہ میں نے ان کی ماں کے ساتھ دھوکہ کیا اور اسی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ دراصل جویریہ نے ان دونوں کو اپنے بچوں کی طرح محبت دی، مگر وہ ان کی محبت کو قبول نہیں کر پائے اور نہ ہی کوئی سمجھداری دکھائی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ صبرین کو یہ جان کر حیرت ہوئی۔ یہ لگتا تھا کہ باسط نے بھی بہت مشکلات جھیلی ہیں۔ ظاہر ہوتا تھا کہ میرا اور اس کا بھائی اچھے لوگ نہیں ہیں، مگر شہزام اور اس کے دوست اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائے۔ یہ بات صبرین کو بہت مایوس کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد فریہ نے اس کو فون کیا، سبی، بہت برا ہوا ہے، رانیہ کی ماں مر گئی ہے۔ صبرین شستہ رہ گئی۔ اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی اور وارڈ سے باہر نکل گئی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ یہ سچ ہے، فریہ کی آواز بھر آئی۔ انکل باسط نے کہا کہ وہ آج صبح سے جویریہ آنٹی سے رابطہ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ گھر سے سامان پیک کرنے کے لیے نکل گئی تھی، تو میں نے ان کے گھر آنے لگی۔ ان کے تمام ملازم جا چکے تھے اور مجھے دیوار پھلانگ کر اندر جانا پڑا۔ جب میں نے باتھ روم میں جویریہ کو خون میں لت پت پایا تو وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ پولیس نے پہلے آ کر کہا کہ وہ شاید گر کر بینچ سے ٹکرا گئی اور خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صبرین کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ تو صحت مند لگتی تھی۔ کیا تم نے CCTV کیمرے چیک کیے؟ وہ بند ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہاں کوئی نہیں رہ رہا تھا، فریہ نے دانتوں کو چبائے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے نیبرز کے CCTV کیمرے چیک کیے۔ میرا آج صبح آئی تھی لیکن وہ آدھے گھنٹے بعد جا چکی تھی۔ صبرین اب کانپ رہی تھی۔ وہ اس میں ضرور ملوث ہے، اسے جویریہ آنٹی سے نفرت تھی، مجھے پتا ہے کہ لیکن ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا میرا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ دوسری منزل پر میرا کی کوئی نشان نہیں ملے۔ پھر یہ بھی کہا کہ جویریہ کا انتقال صبح 9 بجے کے قریب ہوا لیکن میرا صبح 8:30 بجے کے قریب وہاں سے نکل چکی تھی۔ فریہ کانپتے ہوئے لبوں سے بولی، میں نے پہلے پڑھا تھا کہ کچھ نفسیاتی ماہرین بہت خوفناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہپنوٹائز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے میرا نے جویریہ آنٹی کو ہپنوٹائز کیا؟ صبرین کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، وہ جویریہ آنٹی کو نیم ہوش میں کر سکتی تھی۔ میرا ہر کسی قسم کے شواہد نہیں مل پاتے، وہ قتل کے الزام سے بچ سکتی تھی۔ صبرین نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ جویریہ کی موت بہت متشابہ تھی۔ کتنا برا ہوگا اگر رانیہ کو یہ خبر جیل میں مل جائے۔ باسط بھی، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اب کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ انکل باسط کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ یہ سن کر بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گے۔ ہمیں جویریہ آنٹی کی تدفین کا انتظام خود کرنا چاہیے۔ شام 8 بجے صبرین تھکی ہاری ویلا واپس آئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ شہزام اور میرا ایک ساتھ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ شہزام سیاہ اور سفید رنگ کے پاجامے میں ملبوس تھا۔ اس کے ماتھے پر بال جھکے ہوئے تھے جس سے اس کے سرد آنکھوں میں نرمی اور سکون آ گیا تھا۔ دوسری طرف میرا نے ڈینم کا ایک ایسا ڈریس پہنا تھا جو اس کی پتلی کمر اور نرم لہجے کو جلد کو نمایاں کرتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں اس گھر کے مالک ہوں۔ صبرین کو اس منظر پر بے چینی محسوس ہوئی۔ مسز شہزام، آپ واپس آ گئیں۔ ہم نے آج شہری کے لیے علاج مکمل کر لیا ہے۔ میرا نے کہا۔ اس نے نرم لہجے میں سب سے پہلے بات کی، کیا تمہیں وقت
کا پتہ ہے اب 8 بج چکے ہیں۔ میں نے تمہیں ابھی کام پر واپس جانے کی اجازت دی تھی اور تم نے گھر پر کھانا چھوڑ دیا۔ شہزام نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کہا۔ جو ظاہر طور پر ناخوش تھا وہ وہی تھی جس نے میرا سے کہا تھا کہ وہ شہزام کا علاج ولا میں کرے، لیکن وہ صرف سیشن کے بعد گھر واپس آئی تھی۔ شہری، ایسا مت کہو، عورتوں کو بھی اپنی آزادی ہونی چاہیے، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبرین کو ان کی آوازیں سن کر غصہ آیا۔ مس میرا، کیا آپ نے سنا کہ آپ کی سوتیلی ماں آج باتھ روم میں انتقال کر گئی؟ میں نے سنا۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں آج صبح ہی دیکھا تھا اور تھوڑی دیر بعد یہ ہو گیا۔ مجھے وہاں مزید رک جانا چاہیے تھا۔ واقعی؟ صبرین کا جسم کانپ اٹھا جب اچانک فریہ کے مفروضے کا خیال آیا۔ یہ عورت واقعی خوفناک تھی۔ میں آج آپ کے والد کو اسپتال میں ملنے گئی تھی۔ وہ اب زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی مر چکی ہے اور کوئی ان کا خیال رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ خود ہی بیڈ پین نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم اور تمہارا بھائی اب کامیاب اور امیر ہو چکے ہو، تمہیں کم از کم ان کے لیے کوئی دیکھ بھال کرنے والا رکھنا چاہیے، تم انہیں کتنا بھی ناپسند کرو۔ تمہاری بات درست ہے، میں بہترین بیٹی نہیں رہی ہوں، میرا نے پچھتاوے کے ساتھ کہا۔ خیر، اسے یہ نہیں پتا کہ تم نے اپنی بہترین کوشش کی ہے۔ شہزام نے صبرین کو ایک ہلکی سی ناراضگی کے ساتھ دیکھا۔ سبی، یہ ان کے خاندان کا معاملہ ہے، تمہیں اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا اور تمہیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میرا نے دیکھ بھال کرنے والے کو رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے والد نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے انہیں آج دوپہر کے وقت اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنا، وہ اپنی سوتیلی ماں کی تدفین کے لیے مناسب انتظام کرنے کا سوچ رہی ہے۔ صبرین کو شہزام کی طرف سے میرا کا مکمل طور پر ساتھ دیتے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے مارے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرا ایک چال باز عورت ہے؟ کوئی بات نہیں شہری، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سبی دل کی اچھی ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کی فکر کرتی ہے۔ مجھے اب جانا چاہیے، کل مجھے تدفین کے دفتر جانا ہے، میرا نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ اگر میرا اس کی تدفین کا انتظام کر رہی ہو تو جویریہ شاید سکون سے نہ مر سکے۔ نہیں فریہ، اور میں ہی جویریہ آنٹی کی تدفین کا انتظام کریں گے۔ مصیبت مت بڑھاؤ، تم اپنی پیگنینسی کی حالت میں کیا کر سکتی ہو؟ شہزام نے چڑھ کر کہا۔ تم جویریہ کی بیٹی نہیں ہو تو تم اس کا مردہ جسم بھی نہیں وصول کر سکتی۔ صبرین، فکر نہ کرو، میں اس کا خیال رکھوں گی، میرا نے مسکرا کر کہا۔ صبرین نے دانت پیس کر کہا، کیسے نہ فکر کروں؟ میرا شاید جویریہ کی موت کی وجہ ہو۔ ایسی عیار عورت یقیناً یہ یقین بنائے گی کہ جویریہ سکون سے نہ مر سکے۔ میرا کے جانے کے بعد صبرین نے شہزام سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ سبی، کیا تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو جو صبح کے معاملے پر ہوا؟ اب ہم ہمیشہ شیرازی خاندان کے بارے میں کیوں لڑتے ہیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری بیماری ٹھیک ہونے کے بعد میں میرا سے دور رہوں گا۔ شہزام نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ اچانک مڑی اور غصے سے اسے گھورا۔ شہزام، کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ تم ہمیشہ میرا کا ساتھ دیتے ہو جب وہ آس پاس ہوتی ہے؟ یہ ایسا لگتا ہے کہ میں بے معنی شخص ہوں۔ اس نے دل کی گہرائی سے افسوس محسوس کیا۔ سبی، کیا تم ہر بار میرا سے مل کر مجھ پر غصہ کیوں نکالتی ہو؟ تمہیں شیرازی خاندان کے معاملات کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تو پھر تمہیں کیوں اتنی فکر ہے؟ اس نے گہری سانس لی، کیونکہ وہ واقعی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے لڑے۔ آخر کار ہر بحث کے بعد ان کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جا رہے تھے، تاہم اس کے منہ سے نکلنے والی بے وقوفانہ باتوں کا جواب دیے بغیر وہ نہ رہ سکی۔ صبرین نے دروازہ زور سے بند کیا اور تھکاوٹ محسوس کی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رانیہ کو یہ خبر کیسے لگے گی کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ اگلے دن فریہ نے پھر کال کی جب صبرین ناشتہ کر رہی تھی۔ سبی، انکل باسط کا آج صبح دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ کھٹک، جو چمچ پکڑے ہوئے تھی وہ پلیٹ میں گر گیا۔ جب میں انکل باسط کے لیے ناشتہ لانے باہر گئی تھی تو کاشان آیا اور انہیں جویریہ آنٹی کی موت کے بارے میں بتایا۔ انکل باسط کو فوراً دل کا دورہ پڑا اور ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انکل باسط کو شدید صدمے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ فریہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں فوراً آ رہی ہوں۔ صبرین اٹھی۔ شہزام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ صبرین نے اپنے ہاتھ کو زور سے اس کے ہاتھ سے نکالا اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس پر چلا کر کہا، انکل باسط مر چکے ہیں،
کاشان اسپتال گیا تھا اور انہیں جویری آنٹی کی موت کے بارے میں بتایا۔ وہ جوڑے ایک دوسرے سے دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ اس احمق کاشان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے ایسے شخص کی مدد کیوں کی؟ اگر وہ پہلے ہی جیل میں چلا جاتا تو کچھ بھی برا نہ ہوتا۔ شہزام کا حزین چہرہ سرخ تھا۔ کیا تمہیں اب خوشی ہو رہی ہے؟ رانیہ کو عمر بھر کی سزا ہوئی ہے اور اس کے دونوں والدین مر چکے ہیں۔ آخرکار تمہاری پسندیدہ میرا اور کاشان ہی شیرازی خاندان میں بچ جانے والے ہیں۔ صبرین نے مایوسی کے ساتھ اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بغیر پلٹ کر اس کے سامنے سے چلی گئی۔ صبرین جب ہسپتال پہنچی تو فریہ ان دونوں بہن بھائیوں سے بحث کر رہی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ فریہ۔ ہمارے لیے درست ہے کہ ہم اپنے والد کی لاش وصول کریں، لیکن اگر تم واقعی مدد کرنا چاہتی ہو، کاشان نے چھیڑتے ہوئے اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے ساتھ مدد کرو اور میں یقین دلاتا ہوں کہ تم میرے والد کی تدفین کا انتظام کر سکو گی۔ کیا تمہارے اندر ذرا بھی ضمیر ہے؟ تمہارے والد ابھی مر چکے اور تم یہاں ہنس رہے ہو؟ فریہ غصے سے بولی، اگر تم نہ ہوتے تو وہ نہ مرتے۔ یہ میری غلطی کیسے ہوئی؟ وہ چاہے دیر سے صحیح لیکن مرنا تھا۔ آج بھی وہ سچ جانتے۔ وہ بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ میں واقعی نہیں سمجھتا کہ اس ماں کے مرنے پر افسوس کیوں کیا جائے، وہ تو بالکل اس کا حق تھا۔ کاشان شیرازی، تم کچرے ہو۔ وہ تمہیں اس دنیا میں لائے اور کم از کم تمہیں پالا۔ یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ ہمیشہ جویریہ اور اس کی بیٹی کا ساتھ دیتا رہا۔ آج میں جتنا کر رہا ہوں وہ زیادہ ہے کہ آج ہی اس کا جسم نکالنے آیا ہوں۔ تمہیں بجلی کا کرنٹ لگے گا۔ غصے میں آ کر فریہ نے اس کے سینے پر لات مار دی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو، احمق عورت؟ میں یقیناً تمہیں سزا دوں گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر عورت کو مارنے کی کوشش کی۔ صبرین فوراً فریہ کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنا۔ میں سوری فیملی کی بہو ہوں جو کہ پریگننٹ ہے۔ اگر تم نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو شاید تمہیں صدر کے عہدے سے ہٹنا پڑے۔ کاشان ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس پر ہنسا۔ سوری فیملی کی بہو پریگننٹ؟ تو کیا میری بہن بھی جلد ہی ایک پیدا کرے گی؟ بھائی، میرا نے فکر مند ہو کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے سر ہلا کر روکا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ عہدہ تو تمہارا ہی تھا اور وہ تمہارا عہدہ چوری کر کے آئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اسے چلا جانا چاہیے کیونکہ تم واپس آ گئی ہو۔ تمہیں شہزام اور میری بہن کی خوشی کے درمیان نہیں آنا چاہیے، اس نے تیز لہجے میں کہا اور حقارت سے ہنسا۔ صبرین نے سرد پن سے جواب دیا، مجھے یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم میں حوصلہ ہے تو شہزام کے منہ پر کہو۔ اس نے عورت کو نفرت بھری نظریں ڈال کر گھورا۔ کیا میں غلط ہوں؟ بس دیکھو نا کہ شہزام میری چھوٹی بہن کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہا ہے۔ وہ جیسے ہی واپس آئی، اس نے شیرازی کارپوریشن واپس دلوائی اور کل ہمارے لیے $10 ارب کا بزنس بھی کر دیا۔ اچھے سے آئینے میں اپنے خراب چہرے کو دیکھو۔ تم میری بہن کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتی ہو؟ وہ اتنی خوبصورت ہے اور تمہارا چہرہ تو فریہ آگ بگولا ہو گئی۔ اگر سبی کا چہرہ بگڑتا نہ تو وہ 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوتی تمہاری اس احمق کمپنی بدکار بہن سے۔ تم کس کو بدکار کہہ رہی ہو؟ ابھی معافی مانگو میرا سے۔ زارون جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا اور آخری جملہ سنا تھا، غصے میں بولا۔ فریہ کے چہرے پر سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیوں معافی مانگوں؟ کیا تم نے سنا جو کاشان نے ہم سے کہا؟ زارون سر، آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں۔ ان دونوں نے میری بہن کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ کاشان فوراً بولا، سبی نے ہمیں اس لیے ذلیل کیا کیونکہ وہ پریگننٹ ہے۔ فریہ نے تو مجھے لات مار دی۔ دیکھو، جوتے کا نشان ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ زارون نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دونوں عورتوں کی طرف نفرت سے دیکھا۔ معافی مانگو۔ اس بات نے فریہ کو بہت غصہ دلایا۔ زارون شاہ، کیا تمہیں دماغی بیماری ہے؟ کیا تم ان دونوں کی بکواس پر یقین کرتے ہو؟ اس نے فریہ کے چہرے پر تماچا مارا۔ فریہ مکمل طور پر فریز ہو گئی جبکہ صبرین اس پر غصے سے بپھر اٹھی۔ تم نے میری دوست کو کیسے مارا؟ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے فریہ نے زارون پر حملہ کر دیا، جنگلی جانور کے جیسے اسے کاٹتے اور مارتے ہوئے۔ تم مجھے ہاتھ بھی کیسے لگا سکتے ہو، جاہل کمینے انسان؟ چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔
وہ زارون کے بالوں کو کھینچنے لگی۔ زارون نے زبردستی اسے دھکیل دیا اور آخرکار اس کے چہرے پر کاٹ لیا۔ تمہیں ایسے سست دماغ کو تیز کرنے کے لیے زیادہ اخروٹ کھانے چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہارے لیے یہ دیر ہو چکی ہے۔ تمہاری حالت دیکھ کر میں نے اپنی نوکری کھو دی ہے اور اب بلیک لسٹ ہو چکی ہوں، تو اب مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا۔ فریہ واقعی غصے میں تھی۔ اس نے زارون کو مکہ اور لاتیں ماری، اس کی شرٹ اور بال برباد کر دیے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ دانتوں کے نشان اور انگلیوں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ زارون، جس نے کبھی بھی کسی عورت سے ایسا مکہ اور لات نہیں کھایا تھا، فریہ سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت محنت کی۔ تم موت کو دعوت دے رہی ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، جیسے اس عورت کو تباہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔ صبرین فوراً دوڑ کر اپنی دوست کو مضبوطی سے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی۔ زارون! شہزام کی وارننگ آواز اچانک کمرے میں گونجی۔ اس نے چند سیکنڈ میں اپنی بیوی کے سامنے خود کو پوزیشن میں کر لیا۔ خوش قسمتی سے وہ اس وقت صحیح وقت پر پہنچ گیا تھا جب اس نے سنا کہ زارون بھی ہسپتال آ رہا ہے۔ آخرکار صبرین نے زارون کبھی ایک دوسرے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اگر دونوں میں کوئی لڑائی ہو گئی تو وہ بڑی مصیبت کا سبب بن سکتی تھی۔ شہزام، تم ابھی بھی ان کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو میری حالت، یہ سب فریہ کی وجہ سے ہوا۔ زارون چلایا۔ تم نے سب سے پہلے فریہ کو تھپڑ مارا تھا۔ صبرین نے نفرت سے اس کی طرف گھورا، کیونکہ اس نے میرا کو گالیاں دیں۔ اس کے علاوہ تم دونوں نے شروع سے ہی میرا اور اس کے بھائی کو تنگ کیا ہے۔ میں آج اسے سبق سکھا کر رہوں گا۔ زارون مزید غصے میں آ گیا۔ فریہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ کاشان نے کہا کہ سبی بدصورت ہے۔ تم نے میری بیوی کو بدصورت کہا؟ شہزام نے کاشان کی طرف غیرت سے دیکھا۔ کاشان کانپتے ہوئے بولا، میں نے نہیں کہا۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، صرف بدصورت نہیں کہا بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی چھوٹی بہن یعنی میرا واپس آ گئی ہے تو سبی کو مسز شہزام کا کردار چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا جلدی شہزام سوری کے بچے کی ماں بنے گی۔ فریہ، تم بکواس بند کرو، کاشان چلایا۔ میری گواہی دو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ اس کے برعکس دونوں نے تمہیں سلٹ کہا۔ میں نے بھی یہ سنا تھا، زارون نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ شہزام نے میرا کی طرف اپنی نظریں منتقل کی۔ وہ بے بسی سے مسکرائے۔ چھوڑ دو زارون، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب سب سے اہم یہ ہے کہ میرے والد کا جسم دفنانے کے لیے جایا جائے۔ مس فریہ، مس شہزام، اب میرا ابھی لڑائی کا موڈ نہیں ہے۔ صبرین نے اس کی چال بازی پر پریشانی کا اظہار کیا۔ نہ صرف اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ معاف کرنے والی ہے بلکہ اس نے نرمی سے یہ اشارہ بھی دیا۔ صبرین اور فریہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ شہزام، کیا تم نے یہ سنا؟ زارون نے چڑھائی کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اپنی بیوی کو گھر لے جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ میرا معاف کرنے والی ہے لیکن میں اگلی بار انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جب بھی میں انہیں میرا کی تذلیل کرتے ہوئے دیکھوں گا، چاہے تم سامنے ہو یا نہیں۔ شہزام نے اپنی پیشانی پر شکن ڈالی لیکن مزید کچھ نہیں کہا۔ اچانک صبرین ہنسی۔ مجھے پتا تھا یہی ان کا جواب ہوگا، ہمارے خلاف یقین نہیں کرے گا چاہے ہم کتنی ہی وضاحت دیں، اس لیے میں نے ریکارڈنگ کر لی۔ اس نے اپنا فون نکالا، ایک آواز کی ریکارڈنگ چلائی گئی۔ سب کے چہرے پر رنگ بدلتے گئے۔ کاشان خوف زدہ اور بے چین ہو گیا جبکہ میرا کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا جیسے وہ بھوت دیکھ رہی ہو۔ زارون کی بھویں بھی چڑھ گئیں۔ اسے واقعی یہ امید نہیں تھی کہ کاشان نے ایسی خوفناک باتیں کہی ہوں گی۔